الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 پر درس قرآن کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جائیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، یعنی اپنے قول سے اذیت پہنچائی، اور پھر جو بات وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس الزام سے بری ثابت فرما دیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ وجاہت رکھنے والے تھے، ایک وجہ انسان تھے۔ اس میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ بے مروتی والے کاموں سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی ثقافت اور ان کی پاکیزگی نفس کے خلاف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس شریعت میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہانا یہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کو جائز رکھا گیا تھا۔ اور بعض نے یہ ضرور کہا ہے کہ ستر ڈھک کے وہ لوگ نہاتے تھے، بدن اوپر کا ظاہری کھلا ہوتا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، مفسرین نے جو اکثر نے فرمایا کہ وہ ستر کھول کے نہاتے تھے اور ان کو کوئی برا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگرچہ بالفرض یہ فعل اس زمانے میں جائز ہو، شریعت میں جائز ہو، جیسے ایک قول کے مطابق اور جمہور کے مطابق، ایسے ہی اکثر مفسرین یہی بیان فرماتے ہیں، لیکن تھا تو خلاف مروت، جیسے کہ ہماری شریعت میں تو اس کو باقاعدہ حرام رکھا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام بے مروتی والے کاموں سے ہمیشہ بچتے ہیں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس سے دور رہے۔ تو ہمیں بھی اس سے ایک درس حاصل کرنا چاہیے، ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے عمل کو اختیار کریں، اس عمل کو اختیار کریں جو درجہ کمال تک پہنچا ہو، اس عمل کو اختیار کریں کہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں اس کو بہترین قرار دینے میں کوئی تأمل محسوس نہ ہو، کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اعمال ایسی ہوتے ہیں، سب سے بہترین، سب سے باکمال، اور ان کو دوسروں سے بہترین قرار دینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب اس ستر کا معاملہ کہ دوسروں کے سامنے ستر کھولنا یہ مناسب نہیں ہے، بے مروتی کام ہے۔ پہلے پرٹیکولر اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ستر کسی کے سامنے نہ کھلے، کیونکہ اس زمانے میں تو جائز تھا لیکن بے مروتی والا کام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اجتناب فرمایا، تو ہماری شریعت میں تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ کسی دوسرے مرد کے سامنے ظاہر کرنا بھی ناجائز ہے، گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ ہمارے بھائی جو نیکر پہن کے دوسروں کے سامنے آنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرتے ہیں، اور ان کی رانیں کھلی ہوتی ہیں یا گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح جو کھیل کود اس قسم کا کرتے ہیں کہ اس میں اس طرح کا لباس پہننا ضروری ہوتا ہے۔ آج کھیل کود تو کر رہے ہیں بہرحال، اور برا تو بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طبیعت اتنی نازک ہوتی ہے کہ ذرا کسی نے شریعت کی بات کہی اور سب سے بڑا مجرم وہی ہے۔ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ تو اگر کوئی بیچارہ کبھی ہمت کر لیتا ہے اور کوئی صحیح اور معقول اور شریعت کے مطابق ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہمارے نفس کی مرضی کے خلاف ہے، یا ہمارے لیے تھوڑی سی بھی زوال عزت کا سبب بن رہی ہوتی ہے، تو ہم اپنی اس جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اپنی کوششیں صرف کر دیتے ہیں، شریعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال کوئی ایسا بھائی ہیں تو برا بھی نہ مانے، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ ستر کھولنا منع ہے، چاہے کھیل کود میں ہو، چاہے کیسے بھی ہو۔ آج اگر ہم کسی کی بات نہیں مانتے، کل بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی شخص کو جواب دہ ہونا ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے کھلے ہوئے ستر پہ نگاہ ڈالنا بھی منع ہے، تو اس قسم کے کھیل کود دیکھنے میں اجتناب کرنا چاہیے جس میں کسی نے اپنا ستر کھولا ہوا ہو۔ یوں ہی بعض لوگ گرمی سے پریشان ہو کر، جیسے آج کل ہمارے ہاں ماشاءاللہ بجلی کی بڑی فراوانی ہے، اور اتنی تجلی ہے بجلی کی کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور باہر وہ بیچارے گرمی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا شخص اپنی شلوار کو اوپر کر لیتا ہے، ٹانگیں کھول کے تاکہ ہوا لگے، اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ گھٹنوں سے بھی اوپر کر لیتے ہیں، گھٹنے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی منع ہے اور گناہ لکھا ہے فقہا نے۔ گھٹنے جیسے میں نے آپ کو بتایا ستر میں شامل ہے، تو گھٹنے کھولنا منع ہوتا ہے، لیکن وہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔
ایسے جو حضرات حج پر عمرے پر جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، وہ بھی بے توجہ رہتے ہیں، کیونکہ اکثر احرام تو ہم پہنتے نہیں ہیں، تہبند پہنتے نہیں ہیں، اور اس میں ایک تہبند ہی ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ، اور پھر عموماً ہمارے پیٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ مطلب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، اور تو اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹکتا نہیں ہے احرام اور سرک جاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی کہ جو اس کو روکے، جیسے بیلٹ وغیرہ بعض اوقات باندھ لیتے ہیں تو رک جاتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ سرک کر ناف سے نیچے چلا جاتا ہے، اور ناف کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ناف سے بالکل نیچے جو حصہ ہے وہ ستر میں شامل ہے۔ اچھا، اوپر کی جو چادر ہوتی ہے وہ پھر جب چلتے ہیں بعض اوقات ہوا سے وہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر یہ ناف کے نیچے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ ستر ہے۔ ایک حاجی صاحب مکے میں ہوتے ہیں، مدینے میں تو شاید مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ احرام کوئی پہنے، بعض اوقات ہوتے ہیں حاجی مدینے میں بھی احرام پہن لیتے ہیں، لیکن مکے میں جو احرام پہنے ہوئے ہے اور پھر وہ مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے یا مسجد کے اندر ہے، تو پھر خود سوچئے کہ ستر کھولنا تو عام جگہ بھی منع تھا، پھر مسجد میں۔ اور یہ ہوتا ہے اس لیے کہ کم علمی یا جہالت ہوتی ہے، یا لا علمی ہوتی ہے، یا توجہ نہیں ہوتی، عدم توجہ ہی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ احرام جب بھی باندھے تو ناف کے اوپر ہونا چاہیے، ناف کے نیچے کا حصہ نہ کھلا ہو، اس کی ذرا احتیاط ضروری ہے۔ تو اس لیے بے مروتی والے یہ معاملہ ہے کہ یہ تو ہر گناہ کا معاملہ ہوا۔ ایک اب ہے بے مروتی والے کام۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نہ سوچئے کہ جی میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے، میں کون سا ٹوپی پہنتا ہوں، میں تو ایک عام سا شخص ہوں، پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، اور میں تو بس ایک عام سا نوجوان ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے مروت والے کاموں کا خیال کرنے میں۔ تو ریڑھیوں پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر روڈ پہ چلتے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل ہمیں اپنے پیش نظر اپنے رب کی ذات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ ہمہ وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، کوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، کسی سے اس کی توجہ ہٹتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مروت والے کاموں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ کام اس نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے، اور بے مروتی والے کاموں کو یقیناً ناپسند فرماتا ہے، اسی وجہ سے اس نے نبیوں کو ان سے محفوظ رکھا۔ تو جب ایک امتی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، رضا طلب کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کے کاموں سے بھی بچے گا۔ تو اب یہ روڈ پر ہی نہیں بلکہ اب یہ شادی بیاہ کے اندر بھی دیکھا ہے، کرسیاں رکھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کھڑے ہو کر کھانے کی عادت ہے، اور پھر چلتے ہوئے کھانے کی عادت ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر آپ کبھی یہ منڈی میں چلے جائیں اور جہاں وہ ریوڑ کھلا ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے بکرا بکری وغیرہ یہ کہیں کھڑے ہو کر نہیں کھاتے، یہاں منہ مارا، تھوڑا آگے جائیں گے، چلتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے، چلتے رہیں گے کھاتے رہیں گے۔ جانور کی اکثر عادت ایسی ہوتی ہے، آپ روڈ پہ جانور دیکھ لیں جو گائے بھینسیں کبھی ہوں، گائے بھینس تو نظر نہیں آئی، گائے اکثر ہوتی ہے، یا بکرا بکری ہوتے ہیں، یا ریوڑ چرانے والے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا، یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں کھاتے ہیں، یہاں کھایا تھوڑا سا، پھر وہاں چلے گئے، وہاں کھایا وہاں چلے گئے۔ تو معذرت کے ساتھ معلوم یہ ہوا کہ یہ عادت انسانوں کی نہیں ہے، حقیقتاً یہ جانوروں کی عادت ہے۔ لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ اور ایک مذہب اسلام کی تعلیمات سے آراستہ لوگ جب ہم شادی بیاہ میں پہنچتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک بے مروتی والا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لالچ بھری نگاہوں سے اس مقام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے کھانا کھلنے کی توقع ہوتی ہے، اور خصوصاً جب وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں تو جو غالباً پہلے بھی 2 وقت کا کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ یہاں پر آ کے ذرا پیٹ بھر کر کسر نکالنے کا موقع ملے، تو وہ بیچارہ اس کی آنتیں چیخیں مارنے لگ جاتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کہاں سے کھانا کھلنے والا ہے، وہ بچوں کو ہوشیار کر دیتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ کھانا کھلنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ کھانا کھلتا ہے تو جو ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو لپکتے ہوئے دیکھا ہے، عجیب مزہ کا خیز منظر ہوتا ہے، بھائی کھانا کون سا ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کون سا جنات اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن نہیں، بس ہم پہلے پہنچ جائیں، اور اتنا رش لگ جاتا ہے، اوپر سے ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی ایسا کر رہا ہے، عجیب مطلب افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ یہ سب بے مروتی والے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس میں دھکا مکی میں پھر کھانا گر بھی جاتا ہے بسا اوقات، اور پھر لے کے پلیٹیں اتنی بھر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، پیٹ اتنا سا ہے، پلیٹ اتنی بڑی بھر لی، اب کیسے وہ پیٹ میں اترے گا؟ پھر وہی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کھایا اور پھر باقی پلیٹ کہیں بھی نظر بچا کے رکھی اور نکل گئے، وہ سارا کچرے میں جاتا ہے۔ اور پھر بیٹھ کے نہیں کھاتے، اگر ان کو آپ آفر کر دیں جی بیٹھ کے کھا لیں، نہیں جی کھڑے ہو کر کھانا ہے، بس وہ فیشن بن گیا ہے۔ اور پھر الٹے ہاتھ سے ضرور کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا،
الٹے ہاتھ سے چمچے سے اس طرح کھائیں گے تو پھر کچھ اسٹائل نظر آئے گا، اور پھر ہاں بھئی یہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ تو انفرادیت پسندی کا اتنا شوق انسان پر غالب آ چکا ہے کہ وہ بے مروتی والے کاموں کو مروت، برے کاموں کو یا برے افعال کو اچھے افعال، اور صحیح بات ہے کہ زوال عزت والے کاموں کو عزت والے کام قرار دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ طریقے کہ جن کو اپنانے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارا بن سکتا ہے، ان کو چھوڑ کر ایسے افعال اپناتا ہے جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان کو بے مروت کہا جاتا ہے، اور وہ بات بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر آپ، جیسے میں نے عرض کیا کہ محدثین اگر دو حدیثیں لیتے ہیں، ایک ایسے شخص سے جو بے مروتی والے کام کرتا ہو، ایک ایسے شخص سے جو ان کاموں سے بچتا ہو، تو اگر ان میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا تو شرعی اصول یہ ہے کہ اس کی حدیث فوقیت پائے گی کہ جو بے مروتی والے کاموں سے بچے گا۔ اس کا مطلب ہے اس کی بات کی اہمیت ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت اہم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کا اثر بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو عام سے انسان ہیں، یہ علماء کریں، فقہا کریں، مفتیان کرام احتیاط کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مفتی کا رب ہے، ایک داڑھی والے کا رب ہے، ایک امامے والے کا رب ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ایک عالم مفتی کے لیے نازل فرمائے ہیں، ایک عام مسلمان اور امتی کے لیے بھی نازل فرمائے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طبقے کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرا طبقہ جو اس کو دنیا دار طبقہ کہا جاتا ہے وہ قیودات شرعیہ سے بالکل پاک و صاف ہو گیا، صرف یہ کہہ کہ ہم تو دنیا دار قسم کے آدمی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مربع مروتی والے کاموں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ تو اس میں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک بے مروتی والے کام سے بچتے رہے تھے، تو ہمیں بھی بچنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت ہی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جہیز کی طلب، یہ بھی بے مروتی والا کام ہے۔ بری کی زیادہ بری کے اندر جوڑے وغیرہ مانگنا، سلامی، یہ وہ گفٹ طلب کرنا، یہ سب مروت کے خلاف کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اپنے رسم و رواج کا حصہ بنا لیا ہے۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے دو کر کے ان بری چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، انشاءاللہ عزت ہی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، وہ افواہیں اڑائی انہوں نے، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ یہ نہیں کہ اچھا بھی مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، چلو جی میں نہا ہی لیتا ہوں ساتھ میں۔ تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ایک اچھے کام پر آپ پہ طنز کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، وہ چاہیں گے کہ آپ غصے میں آئیں اور منہ سے کچھ نکالیں، یا پھر آپ ایک اچھا راستہ چھوڑ کر ان کی مثل برے راستے پر آ جائیں، اور اگر ہم نے ان کی مرضی کے موافق کام کر دیا تو پھر تو ہم نے انہیں خوش کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہیے عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا کسی کے طعنوں سے اور کسی کے الزامات سے انسان سیدھا راستہ کبھی نہ چھوڑے۔ جیسے بعض بہنیں ہوتی ہیں برقع پہننے لگ گئیں تو اب وہ سہیلیوں نے چھڑنا شروع کر دی، جی ملانی ہو گئی، ملانی ہو گئی، یا کسی نے داڑھی رکھ لی ہے نوجوان نے تو لوگ اس کو او مولوی، او ملا، بھائی کیا حال چال ہے، بڑی داڑھی وڑی بڑھا لی ہے بھائی، بڑا مولوی بن گیا، بھائی صوفی بن گیا ہے۔ وہ اتنا چھیڑتے ہیں کہ وہ بیچارے بعض اوقات سیدھا راستہ چھوڑ کر انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ داڑھی شہید کروا دی، بہنوں نے برقع اتار دیا کہ نہیں جی ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ طنز کرتے ہیں لوگ، ہر شخص آ کے اسی طرح کی بات کرتا ہے، اس لیے ہم اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے اور ہم نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا۔ تو یہ شکست قبول کرنا دنیا کے لیے تو شاید اچھا محسوس ہو کہ گھر والے کہتے ہیں اچھا ہوا بھئی تم نے چیز چھوڑ دی، پورا خاندان کہتا تھا تم نے بہت اچھا کیا، لیکن میدان محشر آخرت اس میں بہت نقصان محسوس ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ ایک راستے کا انتخاب کرے، وہ صحیح راستہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تعلیم شرع، تدبیر اور مشاورت بھی وہ پپو پان والے سے نہیں بلکہ ایسے شخص سے مشاورت کریں جو باقی صاحب الرائے ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی طور پہ رہنمائی چاہتے ہیں دوستوں سے، وہ جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، یار بتاؤ کیا کریں یار اس کا، یہ رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں بھی آپ بتاؤ کیا کریں، اور وہ بھی ایک سے ایک افلاطون ہوتا ہے ہمارے خاندان کے اندر، ایسے ایسے مشورے دیں گے کہ کچھ انتہا نہیں، الٹے سیدھے یہ کر لو وہ کر لو، ہم ان پہ چل پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ کوشش کریں، آپ کو معاشرے میں انشاءاللہ ایسے لوگ نظر آئیں گے
سنجیدہ مزاج ہیں، صاحب علم ہیں، اچھا مشورہ دینے والے ہیں، آپ ان کو تلاش کر کے ان سے مشورہ مانگیں۔ ایک اچھے چیز کا آپ نے انتخاب کر لیا، اب اس راستے پہ چلنا ہے، اور یاد رکھیں جب بھی کوئی سیدھے راستے پہ چلے گا اس میں آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، اعلان نبوت کا آغاز فرمایا، اعلان نبوت کے بعد تبلیغ جو رسالت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغامات دیے تھے، لوگوں تک عام کرنے شروع فرمائے، تو کیا آزمائشیں نہیں آئیں؟ 13 سال تک مکی زندگی میں مسلسل آزمائشیں، اور اتنی اذیتیں تکلیفیں کچھ انتہا نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الزامات انہوں نے بھی دیے کہ آپ معاذ اللہ شاعر ہیں، کسی نے کہا آپ جادوگر ہیں، کسی نے کہا دنیا کے لالچ میں کر رہے ہیں، کسی نے کہا یہود سے سیکھ کر آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کی اس انداز سے پرواہ نہیں کی کہ آپ نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہو۔ ہاں، دل آزاری آپ کی بھی ہوتی تھی، اذیت اور تکلیف آپ کو بھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ یہ بخاری کی ایک روایت ہے، اسی کے ضمن میں یہ روایت بھی تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہی وہ تقسیم ہے جس سے آپ اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی آپ اس تقسیم میں ناانصافی کر رہے ہیں اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے دلوائے گی؟ تو صحابی فرماتے ہیں فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں مبتلا ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم نازل فرمائے کہ آپ کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی، پھر بھی آپ نے اس پر صبر کیا۔ یعنی سرکار نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ افواہیں تو ہر دور کا حصہ ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اگر آپ پہ کوئی طنز کر رہا ہے نا، آپ کو سیدھے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، طنز کر رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے، سمجھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اسی لیے یہ پیچھے لگے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آزمائش کے دروازے کھولے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ خود سوچئے اگر ہر چیز آسانی سے مل جاتی، اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا، آسمان سے پیسے نازل ہونا شروع ہو جاتے، لوگ آ کے ہاتھ چومنا شروع کرتے، گدی مل جاتی، وہ صوفے پہ بٹھاتے اور نذرانے آنا شروع ہو جاتے فوراً، اور سارے کام خود بخود جہاں اشارہ کرتا کام بن جاتے، تو پھر کوئی بغیر داڑھی والا رہتا؟ پھر تو سارے کے سارے داڑھی رکھ لیتے۔ اسی طرح اگر کوئی بہن برقع پہنتی اور عنایات اور انعامات کے سلسلے شروع ہو جاتے تو سارے برقع پہن لیتے۔ تو آزمائش تو اس کے لیے آتی ہے جو دین پر چل رہا ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنے والا قدم قدم پر بیچارہ طنز برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانے برداشت کرتا ہے، ہنسی مذاق برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح دین پر استقامت پذیر شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ آزمائش میں ضرور 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 مبتلا کیا جائے گا، اور اس کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ تو اس میں پھر مطلب بالکل آدمی سیدھا راستہ نہ چھوڑے۔ تو آپ نے انتخاب کر لیے، سیدھا راستہ ہے، اچھی طرح مشاورت کر لی، اب آپ اپنے مشن سے مخلص ہو جائیں کہ بس میں نے اس سیدھے راستے پہ چلنا ہے، پرواہ نہیں کرنی کون کیا کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ایک وقت آئے گا، زندگی مختصر سی ہے، ہمارے جو سننے والے ہیں ان میں کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 75 سال، کوئی 40 45 سال، 55 سال۔ آپ غور کریں جتنی آپ کی سابقہ زندگی ہے وہ کتنی تیزی سے گزر گئی۔ اگر ان لمحات کو ہم کہیں کہ آپ بیان کریں اپنی پوری زندگی کو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو بیان کرنا شروع کریں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ میں آپ پوری زندگی بیان کر لیں گے۔ اتنی تفصیل سے کہاں یاد رہتا ہے؟ ہاں یار وہاں پر تھے، پھر وہاں چلے گئے تھے، وہاں کچھ عرصے رہے، وہاں میں نے نوکری کی، پھر یہ وہ ختم، لائف بیان کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو 50 سال کی زندگی 25 منٹ میں آپ بیان کر لیں گے، 15 منٹ میں بیان کر لیں گے، یعنی اتنی طویل زندگی سمٹ گئی ہے، بہت پتہ ہی نہیں چلا وقت نکل گیا، باقی بھی نکل جائے گا۔ اب اس میں دو طرح کے معاملات ہیں کہ یا تو انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر چل رہا ہے، اس کے بھی ٹائم گزر گیا، یا اس نے آزمائش کو فیس کرتے ہوئے وقت گزارا، اس کا بھی وقت گزر ہی گیا، دونوں مر کے قبر میں جائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کس کا انجام اچھا ہوگا اور کس کا انجام برا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اس پہ کلام ہوگا۔